السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے حافظ عبدالغنی اور میں ایک مسجد میں امام بھی ہوں، پنجاب کالج میں پروفیسر بھی ہوں، اور جم سے تو مجھے محبت ہے۔ اور اگر یہاں بات بائک کی نہ کی جائے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ میری صبح کا آغاز ہوتا ہے نماز فجر کی تیاری کے ساتھ، اس کے بعد تفسیر کا مطالعہ کرنا اور اس کا نماز کے بعد درس دینا۔ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے لاہور میں راستے میں کتوں سے ملاقات نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فجر کی نماز کے بعد جو خوبصورت موسم اور تر و تازہ ہوا چھت پر آپ کو ملتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد تیاری کر کے کالج کے لیے روانہ ہوتا ہوں تو کیوں نہ راستے میں آپ کو ایک حدیث سنائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بعض اوقات جسے حدیث سنائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ راستے میں ایک روڈ آتی ہے جس کا نام ہے الجنت روڈ۔ بھائی صاحب، اس کا نام جنت نہیں دوزخ ہونا چاہیے تھا۔ یقین کریں جتنے کھڈے اس پر ہیں، پورے لاہور میں آپ کو اتنے کھڈے نہیں ملیں گے جتنے اس روڈ پر ہیں۔ خیر، یہاں سے گزرنے کے بعد میں پہنچتا ہوں اپنی منزل پر، جو کہ میری دوسری محبت بھی ہے، میری جن جان بھی ہے اور میرا دوسرا گھر بھی ہے۔ کالج پہنچنے کے بعد جس کام کی سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اٹینڈنس لگانا، اور جس کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچتی ہوئی لے کر آتی ہے وہ ہے ہمارے اسٹاف روم کا اے سی۔ کالج سے نکلنے کے بعد جو آج مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی وہ تھا شاہ عالم مارکیٹ اور رنگ محل مارکیٹ کا وزٹ کرنا۔ یہاں پر آنے کے بعد انسان کو اصل گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آئے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ آج کام میرا نہیں بلکہ بیگم کا تھا۔ خیر، کافی مشقت کاٹنے کے بعد میں پہنچ گیا سیدھا جیولرز مارکیٹ میں۔ سب سے زیادہ مشکل اور زہر کام جو مجھے لگتا ہے وہ ہوتا ہے ویڈیوز اور فوٹوز کے ذریعے کسی کو کوئی چیز پسند کروانا، اور یہاں پر تو انکل جی نے ڈیزائنز کا انبار لگا دیا تھا۔ خیر، کافی دگو دو کے بعد ہمیں ایک رنگ پسند آ ہی گئی، اور جب انکل جی نے ہمیں ریٹ بتایا تو یقین کریں میرا کہنے کو دل کرتا تھا کہ انکل جی ایک رنگ لینی ہے، پوری دکان نہیں۔ دن کے سارے کام کاج مکمل کرنے کے بعد اگر انسان اپنے لیے وقت نہ نکالے تو یقین کریں یہ آپ کے اپنے جسم کے لیے بھی ناانصافی ہے، کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری۔ کچھ لوگوں کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ بہت برے محسوس ہوتے ہیں کہ ہن شادی ہو گئی ہے، ہن کنوں کھانا ہے۔ اور بھائی صاحب، سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا جاتا، کچھ اپنے لیے بھی وقت نکالا کریں۔ میں تو روزانہ جم نہ جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا دن ابھی نامکمل ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو صرف آپ اپنے لیے نکالتے ہیں اور اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جم میں زیادہ دیر لگانے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر والوں کو جو کام رہ گئے ہوتے ہیں وہ بھی یاد آ جاتے ہیں کہ آتے ہوئے یہ بھی لے آنا، وہ بھی لے آنا۔ خیر، جم سے نکلنے کے بعد یہاں پر میرے دن کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو میرا پہلا ولاگ پسند آیا ہوگا۔